السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو؟ ہیلو، آج آپ کے لے کر آئے ہیں بہت ہی اچھی ویڈیو، ایک ایسی ویڈیو جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کو انگلش تو آتی لیکن وہ بول نہیں پاتے، ان کا جو ہے نا وہ کانفیڈنس لیول ہی بہت لو ہوتا ہے، ساتھ اس کی پریکٹس کم ہوتی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی انگلش پڑھ لے، جتنی مرضی انگلش لکھ لے، لیکن وہ ان کے پاس اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ کانفیڈنس کے ساتھ اسپیک کر سکے، یعنی انگلش میں بول سکے۔ اسی طرح کے ہم آج ایک ویڈیو لے کر آئے جس میں کچھ ایسے سٹیپس ہیں جن کے وغیرہ اگر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی انگلش سپیکنگ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ انگلش بول سکیں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ ہاؤ ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی۔ Before getting to know how to speak fluent English, do you know what fluency means? When people یعنی یہ سمپل انگلش ہے کہ اگر سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ انگلش ہم فلوئنٹلی کیسے کریں تو ہم پہلے اس کا مطلب سوچتے ہیں کہ فلوئنسی کا کیا مطلب ہے۔ When people talk about fluency, they mean speaking a language well. For some people, speaking English fluently mean having a good general level of English. However, fluency is more than that. Having fluency in English means you can speak without stopping or hesitating. یعنی فلوئنسی کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ نے انگلش پڑھ لی، لکھ لی اور تھوڑی سی بولی تو یہ فلوئنسی ہوگی۔ فلوئنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرح کی انگلش بولے، اس طرح کی انگلش کو یعنی سننے کے بعد آپ کو پوری سمجھ آئے، یعنی بغیر کسی سٹاپ ہونے کے، بغیر کسی ہیسیٹیٹنگ ہچکچاہٹ کے آپ انگلش بول سکیں۔ Communication in fluent, confident and natural English is a goal you can achieve. All of us learn English differently, so you don't need to worry about how you will improve your English fluency. There are many ways to improve English within a short period. Here are the steps of speaking English fluently. یعنی کانفیڈنس کے ساتھ بولنا انگلش، نیچرلی انگلش بولنا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر کے کانفیڈنس کے ساتھ انگلش بولنا، سمجھنے کو ہی انفلوئنسی کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم کچھ ایسے سٹیپس لے کر آئے ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد آپ کی جو انگلش کے فلوئنسی ہے وہ امپروو ہو جائے گی۔ سو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی۔ نیکسٹ ابھی جو مین پورشن وہ ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے، وہ اوپر والا تو ویسے ہی تھوڑا سمجھانے کے لیے تھا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے۔ سو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹاپ بینگ اے اسٹوڈنٹ، اسٹارٹ اسپیک انگلش۔ یعنی ایسا سوچنا نہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر بس انگلش پڑھ رہا ہوں کہ بس پڑھ لی، پیپر دے دیا، بس پھر ختم کر دی۔ یہ ہرگز نہیں اس طرح سوچنا۔ آپ نے انگلش ایسے اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں سوچنا کہ بس انگلش پڑھ لی ہے، لکھ لی ہے تو بس پھر پیپر دے دیا، بس ختم۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے اسٹارٹ اسپیکنگ، یعنی آپ انگلش بولنا شروع کر دیں۔ آپ جو کوئی بورڈ دیکھیں، کوئی آپ اپنے مائنڈ کے اندر سوچیں، آپ اسی کو اگر آپ کی اردو میں کوئی لفظ آ رہا ہے اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے سوچیں، پھر اس کے متعلق بولیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی پوسٹر آپ دیکھ لیں، اسی پوسٹر کو اگر انگلش ہے تو انگلش میں پڑھیں اور اس کا معنی دیکھیں، اگر اردو میں ہے تو اسی کو انگلش میں کنورٹ کریں۔ تھرڈ ہے پریپیئر اینڈ پریکٹس، یعنی آپ اپنی انگلش کو تیار کرو اچھی طرح، پہلے تیار ہوگی پھر اسپیکنگ ہوگی۔ اچھی طرح انگلش کو تیار کرو، اس کی پریکٹس کرو، بار بار پریکٹس کرو، بکس پڑھو، ناولس پڑھو۔ اس طرح کی چیزیں پڑھنے کے بعد آپ کی انگلش بالکل امپروو ہو جائے گی اور آپ بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ڈر کے، فل کانفیڈنس کے ساتھ آپ انگلش پڑھ سکو گے اور بول سکو گے۔ نیکسٹ ہے ٹاک ٹو یور فیملی اینڈ فرینڈ ان انگلش، یعنی آپ روزمرہ زندگی میں جتنا آپ بولتے ہو، آپ زیادہ تر آپ کی جو بول چال وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ہو یا فیملی کے ساتھ، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ انگلش میں بات چیت کریں۔ اگر زیادہ نہیں، تھوڑی تھوڑی سٹارٹ کریں، پہلے تھوڑی پھر زیادہ، اس طرح آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی۔ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کہیں پر بولنا چاہتے تو آپ آسانی کے ساتھ انگلش بول سکو گے۔ یعنی ٹاک ٹو یور فیملی اینڈ یور فرینڈ ان انگلش، کوشش کیا کرے کہ اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ انگلش میں بات چیت کیا کرے۔ اگر کوئی اردو کا لفظ آپ کے ذہن میں، اس کو انگلش میں کنورٹ کر کے فٹافٹ انگلش میں بولنے کی کوشش کرے، اور اگر آپ کے ساتھ وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ اگر اردو میں ہو تو بھی اسی کے متعلق انگلش میں اپنے ہی مائنڈ میں سوچنا ہے۔ نیکسٹ ہے تھنک ان انگلش، یعنی یہ وہی لفظ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ لفظ دیکھتے ہو، سنتے ہو، اس کو انگلش میں جو مائنڈ میں نہ سوچو کہ اس کے انگلش میں کیا معنی، انگلش میں معنی کر کے نیکسٹ آپ اسی کو انگلش میں رپیٹ کرو، اور اسی طرح آپ کی جو نالج ہے وہ بھی بڑھ جائے گا اور آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہچکچاہٹ کم ہو جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ انگلش بول سکے گے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو۔ سراؤنڈنگ یور سیلف ان انگلش، کوشش کیا کریں آپ ایسی جگہ پر جائیں، سراؤنڈنگ یور سیلف ان انگلش،
آپ اس طرح کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں زیادہ انگلش بولی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی اکیڈمی ہو، کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ جائیں اور وہاں پر انگلش زیادہ بولی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ کو زیادہ اپارچونیٹی ملتی ہے آپ کو انگلش امپروو کرنے میں، آپ کو زیادہ سے زیادہ اپارچونیٹی مل جاتی ہے اور آپ آسانی کے ساتھ اپنی انگلش امپروو کر لیتے ہو. یعنی اس کا سراؤنڈنگ یور سیلف، یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے. آپ ایسے ہی سراؤنڈنگ میں جائیں جہاں پر انگلش زیادہ بولی جاتی ہے، جہاں پر انگلش زیادہ سنی جاتی ہے، تو آپ کی انگلش میں ان کو دیکھ جو لفظ آپ کو نہیں آتے وہاں سے بھی آپ دیکھ امپروو کر سکتے ہو. کچھ آپ سے وہ سیکھ سکتے ہیں، کچھ آپ ان سے سیکھ سکتے ہو. نیکسٹ ہے ڈونٹ فوکس ٹو مچ آن گرامر، یعنی گرامر پہ زیادہ فوکس نہ کیا کرے ایک اسٹوڈنٹس کی طرح کہ اسٹوڈنٹس نے جا کے گرامرز دیکھ لی اور بس. گرامرز پڑھنا بھی لازمی ہے، لیکن گرامرز پڑھنے کے بعد آپ نے وہی الفاظ اپنے ڈیلی روزمرہ لائف میں بولتے وقت یوز کرنے ہیں. یعنی ظاہر ہے پہلے آپ کو گرامر آئے گی تو پھر جا کے نیکسٹ آپ کو انگلش آئے گی. سو گرامر ساری زندگی گرامر پہ ہی نہیں فوکس کرنا. گرامر ایک لیول تک کہ وہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے زیادہ کوشش کرنی ہے بول چال میں، سمجھنے میں، بولنے میں، سننے میں، مائنڈ میں سرچ کرنے میں، مائنڈ میں اس کو تبدیل کرنے میں. اگر آپ نے کوئی اردو کا لفظ سنا ہے تو اس کو اپنے ہی مائنڈ میں انگلش میں کنورٹ کرے. اگر آپ کوئی انگلش کا لفظ سنا ہے تو اس کو مائنڈ میں کنورٹ کرے اردو میں. کوئی پوسٹر آپ پڑھ رہے ہو تو اسی پوسٹر کو آپ انگلش میں اگر ہے تو اس کو اردو میں، اگر اردو میں تو اس کو انگلش میں کنورٹ کرے اور سوچے سمجھے اس کے متعلق اور کوئی ایسے فقرات بنائے انگلش میں. نیکسٹ ڈونٹ بی افرائڈ ٹو میک مسٹیک، یہ بھی بہت اہم پورشن ہے، بہت ہی اہم پارٹ ہے انگلش بولنے کے. یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انگلش بہت اچھی طرح آتی ہے. ڈونٹ بی افرائڈ ٹو میک مسٹیک، یہ بھی بہت اچھا پورشن ہے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں خاص کر کے ہمارے انڈین اور پاکستان میں جو اردو سپیکنگ ہے وہ انگلش کو ان کی کنسیپٹ تو کلیئر ہوتا ہے، انگلش بول بھی سکتے، لیکن وہ ڈر کے مارے غلطی ہونے کی وجہ سے انگلش نہیں بول پاتے. پہلے 2 بار اگر آپ انگلش میں سپیک کریں گے، اگر آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہو انگلش میں یا کہیں آپ پرفارم کر رہے ہیں انگلش میں، تو پہلی بار ظاہر ہے پہلی 2 بار آپ کی مسٹیک آئے گی، آپ کو کانفیڈنس لیول کم ہونے کی وجہ سے. لیکن بار بار جب آپ 2-3 بار پڑھو گے تو آپ کو کانفیڈنس لیول ہائی ہو جائے گا اور آپ کی جو مسٹیک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ کی مسٹیک ہوئی بھی تو آپ کو کوئی ہیزیٹیٹ نہیں ہونا، آپ ہچکچاہٹ نہیں ہوگی بالکل، کیونکہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا. تو کوشش کیجئے کہ مسٹیک سے نہ ڈریے گا. اگر کوئی مسٹیک آ بھی گئی تو کوئی ٹینشن نہیں، آپ نیکسٹ لفظ لے کے اس کو مسٹیک دور کر دیں تو آپ آسانی کے ساتھ انگلش بول سکتے ہو. اگر آپ اسی طرح مسٹیک سے ڈرتے رہو گے تو آپ کہیں پر بھی پرفارم نہیں کر سکے گے. چاہے آپ کی انگلش جتنی مرضی امپروو ہو، آپ کے گرامر اچھا ہو، آپ کے ٹینسز اچھے ہو، آپ کا انگلش لیول اچھا ہو، لیکن آپ سپیک نہیں کر سکتے کیونکہ جو ڈرا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے مسٹیک سے نہیں ڈرنا، بس آپ نے بولتے رہنا ہے پہلے 2 بار. اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے یا کہیں آپ کسی پروگرام میں پرفارم کر رہے ہو تو پہلے 2 بار آپ کی جو ہے وہ مسٹیک آئیں گی، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں اور آپ نے بولتے جانا ہے. 2-3 بار تو اس سے ہوگا، لیکن نیکسٹ لیول آپ کا جو ہے نا وہ بوسٹ ہوتا جائے گا اور ایک ایسا لیول آئے گا کہ آپ بالکل ہچکچاؤ گے نہیں اور آپ ایسی انفلوئنس کے ساتھ انگلش بولو گے کہ کیا ہی بات ہے. نیکسٹ ہے ریڈ آؤٹ لاؤڈ. ریڈ آؤٹ لاؤڈ یعنی اگر آپ کوئی انگلش پڑھتے ہو تو اپنے دل اور دماغ اور دل میں ہی نہ پڑھا کرو، بلکہ آپ لاؤڈلی پڑھا کرو تاکہ وہی الفاظ آپ کی زبان میں رٹ سکے. آپ کی زبان اس کو اچھی نہیں، اگر ہم قدرتی بات ہے کہ اب ہماری کوئی بھی مادری زبان ہو تو ہم بہت اچھی طرح بول لیتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زبان پہ رٹ چکی ہوتی ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ کانفیڈنس لیول ہائی ہو گیا ہوتا ہے اور ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. تو آپ جو انگلش بولتے ہو چاہے وہ کوئی ناول ہو، کوئی بک ہو، تو آپ لاؤڈلی پڑھا کرو تاکہ وہی اگر سخت الفاظ ہے وہ آپ کی زبان پہ رٹ جاتے ہیں، آپ کی زبان عادی ہو جاتی ہے انہی الفاظ کو بولنے میں. سو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کوئی ناول پڑھتے ہو، کوئی ڈکشنری پڑھتے ہو، کچھ بھی پڑھتے ہو تو لاؤڈلی پڑھا کرو تاکہ وہی الفاظ آسانی کے ساتھ آپ کی زبان ہے وہ رپیٹ کرے، وہ آپ کو مشکل نہ پڑے اور وہی الفاظ رپیٹ کرنے میں، وہی الفاظ بولنے میں وہ آپ کی زبان کو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے بولنے میں. نیکسٹ ہے یوز آ ڈکشنری. یہ بھی ایک بہت اچھا جو کہ ڈیلی تقریباً ہر شخص یہ ڈکشنری یوز کرتا ہے جس کو بھی شوق ہو انگلش بولنے کا. یعنی اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں ڈکشنری رکھے، اپنی بکس فارم میں ڈکشنری رکھے، ہارڈ فارم میں ڈکشنری رکھے، سافٹ فارم میں ڈکشنری رکھے. اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں آ رہا سمجھ تو آپ ڈکشنری میں دستی دیکھ لو، اردو میں ہے تو آپ کو سمجھ رہا ہے، انگلش میں دیکھو، انگلش کی آپ کو سمجھ رہا ہے تو اردو کی ڈکشنری میں دیکھو. تو اسی طرح آپ کی انگلش کم سے کم 50% جو ہے وہ ڈکشنری سے امپروو ہوتی ہے. میں نے خود اپنی جو انگلش ہے وہ 50% جو ہے
ڈکشنری سے امپروو کی ہے میرے موبائل میں. 2-3 طرح کی ڈکشنریاں ہیں میرے پاس, ہارڈ فارم ہے, سافٹ فارم ہے. ڈکشنری آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. اگر آپ کو کوئی لفظ کی سمجھ نہیں تو آٹومیٹک آپ دیکھ سکتے ہو ادھر ادھر, آپ کو کسی بھی لفظ کی انگلش میں ہو تو اردو میں آپ کا ترجمہ مل سکتا ہے. آپ کے پاس اس طرح کی ڈکشنری اگر اردو میں آپ دیکھ لو تو اس کے انگلش میں معنی آپ کو مل سکتا ہے. always listen keenly. always listen, ہمیشہ آپ سنا کرو انگلش کو, زیادہ سے زیادہ سنا کرو. keenly یعنی بہت ایزی وے میں بیٹھ کے آپ کو سنا کرو, سننے کے بعد سمجھا کرو. اپنی جو بھی آپ لفظ سنتے ہو پھر آپ کو ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ جو لفظ اردو میں سن رہے ہو وہ آٹومیٹک آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ انگلش میں سن رہے ہو تو آٹومیٹک آپ کی جو مائنڈ میں ہے وہ اردو میں ریپیٹ ہو رہا ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. تو یعنی ایزی ہو کہ آپ نے کوئی بھی اگر لیسن ہے, کوئی بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کھیندلی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, بغیر کسی کنفیوژن کے ایزی ہو کہ آپ نے سننا ہے. تو وہ آپ کی مائنڈ ہے جو آپ کو ایک عادت سی آپ کے مائنڈ کو پڑ جاتی ہے. وہ آپ اگر انگلش آپ سن رہے ہیں تو وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے, اگر آپ اردو میں سن رہے ہیں تو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹاک ٹو یور سیلف, یہ بھی بہت ہی اچھا ٹاپک. یعنی میں نے خود تقریباً اس طرح میں ڈیلی آپ کہیں جاتا ہوں تو دیکھ رہا ہوں اردو میں, یعنی کوئی بھی آپ کوشش کیا کرو اپنے آپ کے ساتھ بولتے رہو. اگر آپ کے ساتھ کوئی فرینڈ نہیں ہے انگلش بولنے میں, یعنی کافی گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں, ولیج لائف میں ایسے ہی ہوتا ہے, کافی شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا فرینڈز نہیں مل پا رہا تھا, آپ کو فیملی ممبر نہیں مل پا رہا تھا جن کو انگلش آتی ہو, لیکن آپ کو تو آتی ہے. آپ زیادہ کوشش کرو اپنے ساتھ بولتے رہا کرو انگلش میں زیادہ بولتے رہو. کوئی بھی آپ لفظ پڑھ رہے ہو تو کوشش کرو اسی کو پہلے انگلش میں زیادہ کوشش کرو, اپنے آپ کے ساتھ بولتے رہو. اپنے آپ کے ساتھ اپنے مائنڈ میں 2 طرح کے انڈیویجولز بناؤ, وہ اس کے ساتھ بولتا رہے گا, وہ اس کے ساتھ یعنی آپ کا مائنڈ تو کمپیوٹر کی طرح ہے. آپ 2 انڈیویجولز بناؤ, دونوں کو آپس میں کنورسیشن کروایا کرو انگلش میں, تو اسی طرح آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. ویل اسپوکن, یعنی ویل اسپوکن آپ اچھی طرح کوشش کیا کرو کہ آپ اسپوکن یعنی زیادہ سے زیادہ بولا کرو, زیادہ سے زیادہ. انگلش کلاسز, ویل اسپوکن انگلش کلاسز, زیادہ سے زیادہ یعنی آپ انگلش کی کلاسز لیتا رہا کرو. کوشش کیا کرو انگلش کلاس لیتے وقت آپ جو بھی آپ کو ٹیچر پڑھا اس کو سمجھ کر اس کو کویسچن کیا کرو, انگلش میں ہی کویسچن کیا کرو. سو نیکسٹ پارٹ آ رہے ہیں انگلش میں. یہ تقریباً وہی ہے جو میں نے آپ کو اردو میں ریپیٹ کر کے دی, ٹرانسلیٹ کر کے دی. اگر آپ کرتے ہیں تو میں اس کو, یہ پہلا آ رہا ہے, اسٹاپ بینگ اے اسٹوڈنٹ. Stop thinking of yourself as someone who is learning English. Instead, think of yourself as someone who speaks English. Even if it is a minor change, it will make you feel more confident and help you use the English you already know more effectively. The right attitude can make the difference between failure and success. Analyze the area where you fail and improve your spoken English skill. یعنی وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کو پہلے اسٹارٹ میں سمجھایا تھا کہ آپ ساری زندگی ایسا نہ سوچا کرو ایک اسٹوڈنٹس کی طرح کہ آپ نے انگلش تھوڑی پڑھ لی ہے, بس پیپر دے دیا, بس فنش ختم کر دیا. نہیں, آپ نے انگلش کو ایز اے انڈیویجول, ایز اے میچور, ایز اے ریشنل طریقے سے سوچنا ہے. نیکسٹ ہے اسٹارٹ speaking English. There are many things you can do to improve your English fluency here. If you want to become more fluent, there's only one thing you can do. The best way to speak English fluency is to start speaking. Get out of your comfort zone and speak English. Talk to people and have conversation regularly. Nothing else you can do is as important as this. Next ہے prepare and practice. Reading English will improve your reading. Practicing listening will improve your listening. But what about speaking? Nothing will help your English speaking except speaking. Speaking English is a practical skill. It is not an academic subject. It is not something you can learn from a book. It is more like doing a sport or playing a musical instrument. You need to practice regularly to make any progress. Therefore, start preparing and practicing. It is the key to success. When you practice, do not always stick with simple language. Learn different words step by step. From simply learning to hard learning, it will grow your English speaking skill and confidence. یعنی یہی کچھ ہے. میں جس طرح میں نے پہلے سمجھا کہ پریپیئر اینڈ پریکٹس, زیادہ سے زیادہ بولنے کی, اسپیکنگ بولنے کی کوشش کیا کرو انگلش میں.
Next, talk to your family and friend in English. Make it a habit that you talk to your family and friend in English. This will help you to practice better even if you make mistake. If they know better than you, they will help you with the correct word usage and pronunciation. यानी जिस तरह मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश किया करो, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात किया करो, ये एक आदत अपनी बना लो. थिंक इन इंग्लिश, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, यानी कोशिश किया करो कि इंग्लिश में सोचो. सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश. Put yourself in an all English speaking government. Give yourself more opportunity to practice. You can surround yourself with English. There are many possibilities such as going to spoken English classes, talking to experts in your city, joining group or activities with English speakers, finding a conversation partner online, or doing a language exchange. Other way you can try out or watching English movies and listening to their English. In this way you can better understand their accent very well when you have to speak to an English person. Also try reading the editorial page and English newspaper daily. Debates, spiritual space, commentaries, current affairs. By the way, that what you do does not have to be language focused. You can go to English classes to practice your speaking, but anything you do which is in English and which will make you speak English is just as well. Read also top English language learning trend. यानी वही कुछ है जो मैंने आपको पहले उर्दू में समझाया था. सराउंडिंग योर सेल्फ, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जगहों पर, ऐसी सराउंडिंग में जाया करो, ऐसी इंस्टीट्यूट में जाया करो, ऐसी क्लासेस लिया करो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है. इस तरह आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है इंग्लिश बोलने की. Don't focus too much on grammar. One of the most important aspects of improving your English language skill is practicing how you speak. Grammar rules are necessary evil to understand, but not the most important thing. Learning how English grammar works will help you to more understandable and eventually learn all those basic little detail on your own. Aim for being comprehensible and ultimate most grammatical aspect will start feeling natural again with the practice. Don't be afraid to make a mistake. The goal of any communicators is to deliver their message, not just speak perfect English. If your tone come across as too formal, too monotone, people will not listen closely enough and tune out before hearing anything. So make sure they can connect with who this matter most. यानी भाई जो इस तो गलतियों से ना डरा करो. आप पहले बार इंग्लिश बोलते हो तो कुछ ही आपकी गलतियाँ होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा आपकी जो बूस्ट है वो हाई हो जाएगा और आप आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकें. रीड आउट लाउड. Reading out loud is a great way to improve your English pronunciation and learn unfamiliar word. For example, you could find an English script for TV show or even read the newspaper. You will only need to practice sounding like a native speaker when reading without worrying about sentence structure or grammar. Use a dictionary. One of the essential tools for learning unfamiliar words is a dictionary. You can find them in a print or digital form. Online dictionaries often have audio examples so you can check your pronunciation. Make sure not to become too reliant on these tools as they are only for your guidance. Have a go at saying the word first and then compare the dictionary pronunciation. This way you can quickly correct your mistake and you have a strong vocabulary with accurate pronunciation. Next, always listen keenly. The more you hear them, the easier it will become for yourself when speaking with others in conversation later on down the line. To improve your pronunciation of unfamiliar words, listen to English news bulletins and songs. You will start speaking more fluently with confidence when conversing about topics covered by media outlets. Talk to yourself. Learning how to speak English well takes time and effort, but it is worth all the hard work. If you want to learn English, it is important that not only do your pronunciation and grammar stay on track. Practice your English by talking back to yourself in front of a mirror. With this technique,
You will learn to pronounce every letter in the English alphabets and when it is appropriate for certain word. You will also discover where your mistake are made so that they can be fixed. यानी वही है जो मैंने इंग्लिश में समझाया था कि अपने आप से इंग्लिश में बातें करो, चाहे वो शीशे के सामने हो, जिस तरह की भी हो. A well spoken English classes. You may find it challenging or procrastinative to gain the skill of speaking English fluently. With the top spoken English training, you can make the best of your time and effort and achieve your desired skill. Read also how important is English grammar for your OET and IELTS score. How to speak English confidently. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है यकीन आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. वीडियो आपने एंड तक देखी है तो आपने हमें वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे इस तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.